17,000 مردے زندہ ہو گئے۔ واسط عراق کا شہر ہے، واسط عراق کا شہر ہے، یہاں ایک بستی تھی، داوردان اس کا نام تھا۔ بہت پرانی بات ہے، اس بستی میں ایک مرتبہ طاعون پھیلا، لوگ دڑا دڑ مرنے لگے، صورتحال خوفناک ہو گئی، ہر ایک کے سر پر موت کا ڈر سوار ہو گیا۔ ایک قول کے مطابق بستی کے 70,000 افراد نے موت کے ڈر سے بستر سمیٹے، کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لیں اور بستی چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے۔ اللہ پاک کو ان کی یہ حرکت بہت ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتہ نے پکار کر کہا، موتو، سب مر جاؤ۔ یہ آواز آنا تھی کہ 70 کے 70,000 بغیر کسی بیماری کے یکدم ہلاک ہو گئے۔ 8 دن تک ان کی لاشیں ویسے ہی پڑی رہیں، پھول پھٹ گئیں اور چاروں طرف بدبو پھیلنے لگی۔ آس پاس کے لوگ بدبو سے پریشان ہو کر یہاں پہنچے اور چاہا کہ انہیں دفن کر دیں، مگر اتنے سارے مردے دفن کرنا بہت دشوار تھا، لہذا انہوں نے مردوں کے آس پاس اونچی دیواریں کر دیں۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا، لاشیں بالکل سڑ گل گئیں، ہڈیاں بکھر گئیں۔ پھر ایک دن حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اتنی ساری ہڈیاں بکھری ہوئی دیکھی تو بہت دکھی ہوئے، دل رنج و غم سے بھر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دکھ کی اس کیفیت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی انہیں زندہ کر دے۔ انبیاء کرام علیہم السلام الحمدللہ بلند شان والے ہیں، ان کا اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان کی خواہش پر اللہ پاک اپنے قانون بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، قدرت کا قانون ہے کہ مردے قیامت سے پہلے زندہ نہیں کیے جاتے، لیکن قربان جائیے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے 1 2 نہیں 70,000 مردوں کو قیامت سے پہلے زندہ کرنے کی آرزو کی تو اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا اے حزقیل انہیں پکاریے۔ واہ سبحان اللہ، زندہ کرنا اور مارنا اللہ پاک کی صفت ہے۔ اللہ پاک خود ان 70,000 مردوں کو زندہ فرما دیتا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی آرزو تب بھی پوری ہو جانی تھی، مگر دکھانا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کی زبان میں ایسی تاثیر رکھی ہے، ان کا فرما دینا ہی مردے زندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گفتہ اللہ باود گرچہ از حلقوم عبداللہ باود۔ ترجمہ، محبوب بندوں کا فرمان فرمان الہی ہی ہوتا ہے، اگرچہ یہ الفاظ بندے کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کا حکم ملا، حضرت حزقیل علیہ السلام نے بکھری ہوئی ہڈیوں کو پکارا، اے ہڈیوں، اللہ پاک کے حکم سے جمع ہو جاؤ۔ حکم نبی سنتے ہی تمام ہڈیاں اپنے اپنے جسم کے ساتھ ترتیب سے جڑ گئیں، ڈھانچے تیار ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دوبارہ حکم دیا، قدرت والے مالک و مولا کے حکم سے گوشت اور کھال پہن لو۔ سب ڈھانچوں پر گوشت اور کھال چڑھ گئی، جسم تیار ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا، مردہ جسموں اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ 70,000 مردے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہوئے زندہ ہو گئے۔ اب یہ سب لوگ دوبارہ اپنی بستی میں آئے اور کافی عرصہ زندہ رہے، ان کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ مردے زندہ ہونے کا یہ عجیب و غریب واقعہ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 میں بیان ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 243۔
ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ وبا سے بھاگنا کیسا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ ہے۔ کسی جگہ وبائیں پھیلیں، طاعون آئے تو ان سے ڈر کر بھاگنا عقل کے بھی خلاف ہے اور اللہ پاک کو بھی بہت ناپسند ہے۔ طاعون سے ڈر کر بھاگنے کو تو علماء نے گناہ کبیرہ فرمایا ہے، اور یہی حکم طاعون کے علاوہ دیگر وباؤں مثلاً کورونا وغیرہ کا بھی ہے۔ رسول کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طاعون سے بھاگنے والا ایسا ہے جیسے کافروں کے مقابلے میں میدان چھوڑ کر بھاگنے والا ہے۔